فنسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الكريم الأمين المكين الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. تمام دوست محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. تمام دوست پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. حمد و صلاۃ کے بعد ذکر سننے جو عاشقوں آقا علیہ السلام کے غیور غلاموں اور عظیم مسلمانوں لائق صدہ مبارکباد ہیں ہمارے محترم بھائی ملک عظمت علی صاحب، ملک غلام عباس صاحب اور ملک آدم علی صاحب کہ جن کی محنت، کاوش اور جدوجہد سے آج ہم سب کو بارگاہ خداوندی میں اور بارگاہ مصطفی میں حاضری لگوانے کا موقع فراہم ہوا. ہم سب دعا گو ہیں اللہ پاک محترم بابا جی ملک محمد اسلم صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے اور ان کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے اور ان کے پسماندگان کو اللہ پاک صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. آج کی مختصر سے گفتگو جس موضوع پر میں شروع کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے آداب بارگاہ مصطفیٰ. اللہ پاک نے فرمایا اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. نبی علیہ السلام کی آواز سے اپنی آوازوں کو اونچا نہ کرنا. ولا تجہروا لہ بالقول. ان کو بلانا پکارنا مگر ایسے مت بلانا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو. ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اگر تم نے ان کو ایسے بلا لیا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے ہو یا تمہاری آواز ان کی آواز سے اونچی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم. تمہارے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے. وانتم لا تشعرون. اور تمہیں اس تباہی و بربادی کی خبر بھی نہیں ہوگی. یہ سید کریمہ کا وہ ترجمہ ہے جس کو ہم لوگ پڑھتے سنتے رہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو چونکہ ایمان والوں سے بات کی اللہ کا ایمان کسے کہتے ہیں اور اسلام کسے کہتے ہیں. یاد رکھ لیں جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہم مسلمان ہو جاتے ہیں. اس کے بعد نماز ادا نہیں کرتے، روزے ادا نہیں کرتے، حج اسلام کے دیگر جو ارکان ہیں ان کو اگرچہ نہیں بھی ادا کرتے تو پھر بھی ہم مسلمان رہتے ہیں. اگرچہ ناقصی مسلمان رہتے ہیں لیکن کوئی نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، اسلام کی جمیع ارکان جو ہیں ان کو بجا لاتا ہے تو پھر وہ کامل درجے کا مسلمان ہو جاتا ہے. کہ ان تمام چیزوں سے کیا ہوتا ہے؟ بندہ مسلمان ہوتا ہے. لیکن مومن کیسے بنتا ہے؟ آقا دو جہاں علیہ السلام نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. کوئی شخص جو ہے اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ اپنے والدین سے بڑھ کر، اپنی اولاد سے بڑھ کر اور دنیا کے تمام انسانوں سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہ کر لے. یعنی کلمے سے، نماز سے، عبادات سے بندہ کیا بنتا ہے؟ مسلمان بنتا ہے. لیکن آقا علیہ السلام کی اتنی زیادہ محبت کہ ساری محبتیں پیچھے رہ جائیں اس سے بندہ کیا بن جاتا ہے؟ مومن بن جاتا ہے. اللہ پاک نے اس مقام پر مومنوں سے بات کی اے ایمان والو سنو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا خطاب کیا. اور اللہ پاک کے خطاب کا مخاطب کون ہے؟ ایمان والے. خطاب عام نہیں کیا، یعنی ہر ایک سے خطاب نہیں کیا. خطاب کون سا کیا؟ خاص کیا. یاد رکھ لیں اللہ پاک کا خطاب دو قسم کا ہوتا ہے. کبھی وہ خطاب عام کرتا ہے جیسے فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم. اے ایمان والو، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. یہ خطاب کیا ہے؟ عام.
ہر ایک سے بات ہے، کافروں سے بھی بات ہے، مسلمانوں سے بھی بات ہے، ہر ایک انسان سے کیا ہے بات ہے کہ ہر کوئی کیا ہے اپنے رب کی عبادت کرے۔ یہ خطاب عام ہے، کبھی وہ خطاب خاص کرتا ہے، خطاب خاص میں کیا ایک خاص طبقے سے، ایک خاص گروہ سے بات کرتا ہے، جیسے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو میرے مصطفیٰ کو راعینا نہ کہا کرو، راعینا نہ کہا کرو۔ یہ بات کن سے ہے؟ ایمان والوں سے، کافروں سے نہیں ہے۔ یہ بات اس نے منافقین سے نہیں کی، یہ بات اس نے غیر مسلموں سے نہیں کی، کن سے بات کی؟ ایک خاص طبقے سے، ایک خاص گروہ سے۔ تو خطاب عام وہ خطاب ہوتا ہے جو ہر ایک سے ہو، اور خطاب خاص وہ خطاب ہوتا ہے تو ہر ایک سے نہ ہو بلکہ کسی خاص طبقے سے ہو۔ اللہ پاک نے اس مقام پر خطاب عام نہیں کیا، خطاب خاص کیا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو سنو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا خطاب یہ ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تو کافر بھی آتے تھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں یہودی بھی آتے، عیسائی بھی آتے، ہر کوئی آتا، تو چاہیے تو یہ تھا کہ آداب بارگاہ مصطفیٰ بھی ہر ایک کو بیان کیے جاتے، یعنی یوں کہا جاتا اے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آنے جانے والو سنو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا خطاب یہ، یعنی یہ کہا جاتا، کیونکہ کافر بھی آ رہے تھے، عیسائی بھی آ رہے تھے، یہودی بھی آ رہے تھے، ہر طرح کے لوگ بارگاہ مصطفیٰ میں جب آ جا رہے تھے تو پھر خطاب بھی آداب بارگاہ مصطفیٰ کے لیے عام کرنا چاہیے تھا، ہر ایک سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن نہیں، اللہ پاک نے خطاب ہر ایک سے نہیں کیا، ایک خاص طبقے سے، طبقہ مومنین سے کیا، صالحین سے کیا۔ کیوں؟ کیا ریزن، کیا وجہ؟ ہاں، اللہ پاک کی پسند اور چاہت یہ ہے کہ ہر کوئی جو ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے ادب کے لائق ہی نہیں۔ مجھے مصطفیٰ کی بارگاہ کے ادب کے لیے وہ لوگ چاہیے جن کا ظاہر بھی اچھا ہو، جن کا باطن بھی اچھا ہو۔ منافق ان کا ظاہر تو اچھا ہوتا ہے، باطن گندا ہوتا ہے۔ عیسائی یہودی کافر ان کا ظاہر بھی گندا ہوتا ہے، باطن بھی گندا ہوتا ہے، مگر مومن وہ ہوتے ہیں جن کا ظاہر بھی اچھا ہو، باطن بھی اچھا ہو۔ تو چونکہ ہر کوئی جو ہے آداب بارگاہ مصطفیٰ کے لائق نہیں تھا، آداب بارگاہ مصطفیٰ کے قابل نہیں تھا، اس لیے اللہ پاک نے ہر ایک سے خطاب نہیں کیا۔ اور پھر دیکھو ایک اور وجہ، کیا وجہ ہے کہ خطاب خاص کیا، طبقہ مومنین سے بات کی، اس لیے اللہ پاک ہمیں پیغام دینا چاہتا ہے۔ دیکھو میرا کو میں چاہوں مصطفیٰ کی عظمت کی بات، مصطفیٰ کے ادب کی بات، تعظیم کی بات، تکریم کی بات ہر ایک سے کر سکتا ہوں، قادر ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں۔ مصطفیٰ کے ادب کی بات تو ہر ایک سے کر سکتا ہوں، سنا سکتا ہوں، مگر دیکھو میرا وہ ہو کر مصطفیٰ کا خالق اور مالک ہو کر مصطفیٰ کی عظمت کی بات اور مصطفیٰ کے ادب کی بات ہر ایک سے نہیں کرتا ہوں، طبقہ مومنین کو منتخب کرتا ہوں۔ لہذا مومنوں تمہیں بھی رب کی طرف سے پیغام یہ ہے کہ جب تم مصطفیٰ کی عظمت کی بات کرنا چاہو، مصطفیٰ کی شان سنانا چاہو اور مصطفیٰ کی عظمت کا بیان کرنا چاہو تو پھر ہر ایک سے نہ کرنا، کیونکہ ہر کوئی عظمت مصطفیٰ سننے کے لائق ہی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کی عظمت کی بات اور مصطفیٰ کے ادب کی بات کرنے لگو تو پھر اس مجلس کا انتخاب کرنا جہاں عاشقان مصطفیٰ ہوں، جہاں غلامان مصطفیٰ ہوں، کیونکہ ہر کوئی جو ہے شان مصطفیٰ اور ادب مصطفیٰ سننے کے لائق اور قابل نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آوازیں میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہ ہو۔ دیکھو ہمارے ہاں قاعدہ ہے کہ بڑے کی بارگاہ کے آداب کون بیان کرتا ہے؟ چھوٹا۔ بڑے کی بارگاہ کا آداب کون بیان کرتا ہے؟ جو چھوٹا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ بڑے کی بارگاہ کے آداب یہ، ایسا ہوتا ہے نا۔ اگر آپ وزیر اعظم کے پاس جائیں تو وزیر اعظم کی بارگاہ کے آداب کون بیان کرے گا؟ جو اس کا نوکر چاکر ہوگا، جو خادم ہوگا، وہ بیان کرے گا کہ تم وزیر اعظم کے پاس آئے ہو تو وزیر اعظم کی بارگاہ کے آداب یہ، وہ بیان کرے گا نا۔ صدر کے پاس اگر آپ جائیں گے تو صدر کی بارگاہ کے آداب اس کا والد بیان نہیں کرے گا، کون بیان کرے گا؟ جو اس کا خادم ہوگا، تو چھوٹا ہوگا۔ اگر آپ داتا صاحب کی بارگاہ میں جائیں تو داتا صاحب کی بارگاہ کا کون بیان کرے گا؟ علامہ صاحب۔ ہم خادم جو ان کے کیا ہیں، چاہنے والے ہیں، عقیدت مندان ہیں، ان کے مریدین ہیں، ہم بیان کریں گے کہ داتا صاحب چکے بڑے ہیں، ہم ان کے کیا ہیں، چاہنے والے ہیں، ان کی بارگاہ کا کیا ہے یہ، ایسا ہوگا نا۔ غوث العظم کی بارگاہ میں جانا چاہیں، ان کے آداب کون بیان کرے گا؟ ان کے جو چاہنے والے ہوں گے، جو مریدین ہوں گے، جو عقیدت مندان ہوں گے، جو چاہنے والے ہوں گے۔
اور جو یہ قاعدہ تھا یہ قاعدہ آج بھی ہے اور یہی قاعدہ ہمیشہ رہے گا کہ بڑے کی بارگاہ کا ادب کون بیان کرتا ہے؟ چھوٹا۔ اسی قاعدے کے تناظر میں دیکھ لیجئے آدم علیہ السلام آئے، اللہ پاک کی بارگاہ کے آداب بیان کرتے رہے، چھوٹے تھے نا، بڑے کی بارگاہ کا آداب سناتے رہے۔ نوح علیہ السلام آئے، اللہ پاک کی بارگاہ کا آداب سناتے رہے۔ زکریا علیہ السلام آئے، اللہ پاک کی بارگاہ کا آداب سناتے رہے۔ یحییٰ علیہ السلام آئے، اللہ پاک کی بارگاہ کے آداب سناتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ پاک کی بارگاہ کے آداب بیان کرتے رہے۔ عیسیٰ علیہ السلام آئے، اللہ پاک کی بارگاہ کے آداب سناتے رہے۔ الغرض آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء خدا کی بارگاہ کے آداب سناتے رہے، مگر جب باری گئی تاجدار کائنات علیہ السلام کی، جب باری ہمارے آقا مولا کی، اللہ پاک نے اس قاعدے کو اٹھا کے پھینک دیا۔ فرمایا لوگوں ہر ایک کے لیے قاعدہ تو یہی تھا کہ بڑے کی بارگاہ کا ادب چھوٹا بیان کرتا ہے، مگر اب چونکہ باری آ چکی ہے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب کو بیان کرنے، باری تعالیٰ قاعدہ کیا ہوگا؟ فرمایا اب قاعدہ یہ ہوگا کہ میں رب ہو کر، مصطفیٰ کا خالق ہو کر، مصطفیٰ کا مالک ہو کر میں خود مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب سناؤں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو سنو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب یہ ہے۔ اللہ کا خود سنا رہا ہے۔ ارے بھائیو جب رب ہو کر مصطفیٰ کی بارگاہ کا ادب سناتا ہے، ہم تو بندے ہیں، ہم تو آقا علیہ السلام کے بندے غلام ہیں، ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم حضور کی بارگاہ کے آداب بیان کیا کریں۔ اب یہاں ایک بات اور بھی قابل توجہ دیکھو، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ کے آداب بیان کرنے کی ذمہ داری کسی انسان کو سونپ دی جاتی، یعنی کسی انسان سے کہہ دیا جاتا ہے آج کے بعد تمہارا کام کیا ہوگا، جہاں میرا مصطفیٰ تشریف فرما ہوا کرے تم نے کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا آداب سنا دینا۔ ایسا ہو سکتا تھا نا؟ تو کسی انسان کی ذمہ داری کسی بڈیرے کی، کسی چودھری کی، کسی عزتدار شخص کی ڈیوٹی لگا دی جاتی کہ جہاں میرا مصطفیٰ تشریف فرما ہوا کرے، میرا مصطفیٰ جلوہ گر ہوا کرے، تم نے کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب سنا دینے۔ ایسا ہو سکتا تھا نا، مگر ایسا ہوا نہیں۔ ایسا ہوا ابو بکر، اے عمر، اے عثمان والی، تمہارا کام کیا ہوگا؟ میرا مصطفیٰ جب بیٹھا کرے گا نا، تم نے کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا آداب سنا دینے۔ ایسا ہو سکتا تھا، مگر ایسا مجھے نا نہیں ہوا۔ کسی انسان کی ذمہ داری نہیں لگائی گئی۔ چلو کسی جن سے کہنے جاتے جنات بہت زیادہ ہیں، خواہ بخواہ پھر رہے ہیں، اے فلاں جن، میرا مصطفیٰ جس مقام میں بیٹھا کرے تو کھڑے ہو کر میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب سنا دینا۔ کسی جن کی ذمہ داری لگا دی جاتی، مگر اس کی بھی لگائی بولیے نا نہیں۔ کسی فرشتے سے کہہ دیا جاتا ہے جبرائیل، اب چونکہ انبیاء کا سلسلہ ختم ہو چکا، مصطفیٰ چونکہ آخر نبی آ گئے، اب چونکہ اور کسی نبی کے بعد تو نے جانا نہیں ہے، اکیلے تو نے رہنا ہے، فارغ ہے، تو آج کے بعد تیری ذمہ داری پھر یہ ہوگی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا آداب سنایا کرنا۔ ایسا ہو سکتا تھا نا؟ کسی فرشتے کی، کسی جن کی، کسی انسان کی ذمہ داری مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب بیان کرنے کے لیے لگا دی جاتی، مگر اللہ پاک نے برجن ایسا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کچھ ہماری تعالیٰ تو نے مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب بیان کرنے کی ذمہ داری کسی انسان کی، کسی جن کی، کسی فرشتے کی نہیں لگائی تو خود بیان کرتا ہے۔ اس کی کیا ریزن، اس کی کیا وجہ؟ اللہ پاک کی طرف سے یہی ہے تقریباً زبان حال سے بولتے بندے، میں مصطفیٰ کی بارگاہ کے آداب بیان کرنے کی ذمہ داری کسی انسان کی، کسی جن کی یا کسی فرشتے کی تو تب لگاتا جب کسی کو میرے مصطفیٰ کی عظمت کا اندازہ ہوتا۔ یا ابا بکر لم یعرف الحقیقۃ سوى ربی، ساری کائنات میں کوئی نبی پیغمبر رسول بھی نہیں جانتا ہے کہ میرے مصطفیٰ کی شان کیا ہے۔ تو جب کوئی جانتا ہی نہیں ہے مصطفیٰ کی شان کیا ہے تو کوئی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا آداب کیسے سنائے؟ ساری کائنات میں صرف میں جانتا ہوں، خدا کہتا میں جانتا ہوں کہ مصطفیٰ کی شان کیا ہے، اس لیے مصطفیٰ کی بارگاہ کا آداب بھی میں خود ہی بیان کروں گا۔ شیخ ابو الحسن رفاعی بہت بڑا نام ہے، ہمارے ہاں پاکستان میں 4 سلسلے چلتے ہیں طریقت کے، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، چشتیہ، 4 سلسلے ہیں نا۔ عرب کی دنیا میں اگر آپ جائیں مصر میں، ملک شام وغیرہ میں، وہاں ایک 5واں سلسلہ بھی ہے رفاعیہ۔ یہ شیخ ابو الحسن رفاعی اس کے کیا ہے بانی ہے، سرپرست شیخ ابو الحسن رفاعی۔ وہ کہتے ہیں ایک دفعہ میں نے روحانی پرواز کی، شیخ ابو الحسن رفاعی
فرماتے ہیں میں نے روحانی پرواز کی، روحانی پرواز کرتے کرتے حتی سعدت فی الفوقانیات، میں بہت اونچائی پہ جا پہنچا. ایک عرش آیا نیچے رہ گیا، پھر دوسرا عرش آیا نیچے رہ گیا، تیسرا چوتھا، ہزارہ عرش نیچے رہ گئے. یاد رکھ لیں عرش معلیٰ ایک ہے جس پہ جا کے مصطفیٰ نے معراج کی شب قدم رکھا تھا، وہ تو ایک ہے. اس کے نیچے لاکھوں اربوں کھربوں کیا ہیں؟ عرش ہیں، چھوٹے چھوٹے عرش ہیں. عرش معلیٰ پر جب اللہ پاک تجلی کرتا ہے، مخلوق میں تجلی کرتا ہے، ابتداء وہ تجلی عرش معلیٰ بھی کرتا ہے. عرش معلیٰ سے پھر وہ تجلی ہوتے 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 پھر دنیا پہ پہنچتی ہے. اگر وہ تجلی جو ہے فی الفور بلا واسطہ دنیا پہ کرتے تو سب کچھ ہی بھسم ہو جائے. یہی بہتر ہے کہ وہ پردوں میں روپوش رہے، یہی بہتر ہے کہ وہ پردوں میں روپوش رہے. وہ اگر پردہ اٹھا دے تو کسے ہوش رہے. تو وہ فرماتے ہیں جب میں بہت اونچا جا پہنچا اللہ پاک کی طرف سے بات آئی، اے ابو الحسن ماذا رکھتا، اور تو نے کیا ارادہ کر رکھا ہے، کدھر آ رہا ہے اور کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کی باری تعالیٰ معراج کی شب جس عرش معلیٰ کی چھاتی پر تیرے مصطفیٰ نے قدم لگا دیے تھے نا، میں اس عرش معلیٰ کو دیکھنے آ رہا ہوں، اسے دیکھنے آ رہا ہوں. اللہ پاک کی طرف سے بات آئی، ارجع لا بسود لک، ابو الحسن رک جا رک جا، ابے تو کیا لاکھوں اربوں کھربوں سالوں تک تیرا خیال بھی برباد کرتا رہے، اس مقام پر تیرا خیال نہیں جا سکتا ہے جس مقام پر میرے مصطفیٰ کے قدم تک پہنچے. جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا. کوئی فلک پہ رہ جا گیا، کوئی سدرہ پہ جا ہار گیا، ایک کالیاں زلفاں والا سی جنہیں عرش تو بلند ہار گیا. تو ساری کائنات میں اللہ پاک نے فرمایا چونکہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ شان مصطفیٰ کیا ہے، مقام مصطفیٰ کیا ہے، عظمت مصطفیٰ کیا ہے، تو کوئی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کا پھر کیسے بیان کرے گا. آج بھی آگئے تو جہان اسلام کی ذات کے لیے یہی قاعدہ ہے کہ جب حضور کی بارگاہ میں جائیں آہستہ آواز سے بولیں، خاموش ہو کر رہیں، توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ وہاں جا پہنچے. تھوڑی سی بھی ادبی کی آقا علیہ السلام کے بات ان کی بات ہو گئی اور وہاں جا کر بے توجہ ہی ہو گئی تو سب کچھ لٹ جائے گا. آج بھی کیا ہے یہ قاعدہ کیا ہے، حضور علیہ السلام کی توجہ ہے خاص آج بھی اسی طریقے سے ہوتی ہے جس طریقے سے حیات ظاہری کے اندر تھی. 3 دن گزر چکے تھے، آقا علیہ السلام کو مثال فرمائے. علی شیر خدا فرماتے ہیں ایک عرابی آ گیا، ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے غم زدگی میں کہ آقا علیہ السلام کا مثال ہو چکا ہے. عرابی نے کہا حضور کدھر ہے؟ ہم نے کہا رسول پاک علیہ السلام کا تو مثال ہو گیا. آقا علیہ السلام کو 3 دن گزر چکے ہیں. وہ عرابی جو ہے اس نے منہ باندھ کر آقا علیہ السلام کے مزار پر وہ گر گیا، لیٹتا رہا، روتا ہوا یہ کہتے ہو کہ یا رسول اللہ آپ تو مثال کر گئے، اب میرے گناہوں کی بخشش کیسے ہوگی، میں تو مارا گیا. اس طریقے سے مایوس ہو کر وہ وہاں سے جانے لگا. وہاں ایک اور صحابی سوئے ہوئے تھے، آقا علیہ السلام اس کو خواب میں ملے. فرمایا میرے صحابی کھڑا ہو، فلاں شخص میرے در سے مایوس ہو کے واپس جا رہا ہے، تو جا کے اسے بتا دے کہ جس طرح میرا فیض میری ظاہری حیات میں میری امت کو ملتا تھا اسی طرح میرا فیض آج بھی سال کے بعد بھی ملتا ہے اور ملتا رہے گا. آج بھی توجہ مصطفیٰ اسی طرح جاری ہے جس طرح حیات ظاہری کے اندر جاری تھی. آج بھی بارگاہ مصطفیٰ کے آداب اسی طرح ہیں جیسے حیات ظاہری کے مصطفیٰ میں تھے. آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد غالباً فاروق اعظم کے دور خلافت میں 2 عرابی آئے. مسجد نبوی شریف چونکہ چھوٹی سی تھی اس میں داخل ہوئے اور آ کر اونچی آواز سے بات چیت کرنا شروع کر دی. جب اونچی آواز سے کلام کرنا شروع کیا فاروق اعظم نے بڑا فرمایا ادھر آؤ. اور کہاں سے آئے ہو؟ کہ ہم ذرا دیہات سے آئے ہیں، گاؤں سے آئے ہیں. فاروق اعظم نے فرمایا اگر تم ہوتے نا مدینہ پاک کے رہنے والے آج میں تمہیں تلے کوڑے لگواتا. حضور ہمارا قصور کیا ہے، ہمارا کیا جرم ہے؟ فرمایا تمہیں خبر نہیں ہے یہ دربار رسالت ہے اور یہاں کے آداب میں سے یہ ادب ہے کہ جو یہاں آئے آہستہ بولے. یعنی جو آداب بارگاہ مصطفیٰ حیات ظاہری مصطفیٰ میں تھے وہی آداب بارگاہ مصطفیٰ وصال مصطفیٰ کے بعد آج بھی ہیں، آج بھی ہیں. اللہ پاک نے فرمایا تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کی آواز سے بولیے نا، اونچی نہ ہو. یاد رکھ لیں آواز کے اونچے ہونے کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. آواز بلند آپ کرتے رہتے ہیں، آواز بلند ہو جاتی ہے تو 2 صورتوں میں آواز بلند ہوتی ہے. یا آواز جان بوجھ کر بلند ہوتی ہے، غصے میں آ جاتے ہیں، لڑتے جھگڑتے ہیں، آواز بلند ہو جاتی ہے. اور یا پھر کیا ہوتا ہے بے توجہی، بے دھیانی، غفلت کی وجہ سے آواز بلند ہو جاتی ہے.
آواز کے بلند ہونے کی یہ دو ہی صورتیں ہیں. اللہ پاک نے فرمایا کو لا ترفعوا اصواتکم، یہ نہیں کہا کہ چلو تمہاری آواز اگر میرے مصطفیٰ کی آواز سے بے توجہی میں بلند ہو گئی، بے دھیانی میں بلند ہو گئی تو چلو کوئی بات نہیں، تمہیں معاف کر دوں گا. نہیں، یہ نہیں کہا. اس نے کہا لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کی آواز سے اگر جان بوجھ کر بلند ہو گئی یا بے توجہی میں بلند ہو گئی، دونوں صورتوں میں تم میرے مصطفیٰ کے گستاخ شمار کیے جاؤ گے. یعنی تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کی آواز سے کسی صورت میں بھی بلند نہیں ہونے چاہیے. اور پھر دیکھو لا ترفعوا اصواتکم، یہ لفظ ایک ہے، تمہاری آواز اونچی نہ ہو، مگر اسی ایک لفظ کے ضمن میں اللہ پاک ہمیں حکم دو دے رہا ہے. کتنے حکم؟ دو حکم. ایک حکم تو یہی ہے کہ تمہاری آواز اونچی نہ ہو، اور دوسرا حکم پتہ کیا ہے جو ضمن اور اشارۃ وہ یہ ہے کہ تم نے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ کر بات کرنے میں پہل نہیں کرنی. جب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پہنچ جانا ہے تو پہلے بات میرے مصطفیٰ کو کرنے دینا، پہلے بات نہ کرنا. بات کرنے میں میرے مصطفیٰ سے پہل نہیں کرنی. آپ کہیں گے یہ بات کہاں سے مل گئی، اور یہ مفہوم کہاں سے حاصل ہو گیا؟ ہاں اس طرح حاصل ہوا کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں جا پہنچے، ہم سب آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں جا پہنچے، ہم حضور سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو ہی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے، یہ آیت کریمہ دوڑ کے آئی. اے ایمان والے خبردار، تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہ ہو. آیت کریمہ نے ہمیں چوکس کر دیا. ہم متوجہ ہو گئے یہاں بات اونچی نہیں کرنی، مگر دل میں خیال آیا کہ آقا علیہ السلام تو خاموش بیٹھے ہیں. اگر آقا علیہ السلام بول رہے ہوتے تو کوئی نہ کوئی آقا علیہ السلام کے آواز کی سطح ہوتی، کوئی نہ کوئی آواز کا کوئی نہ کوئی سطح ہوتی، تو چلو ہمیں ایک اندازہ ہو جاتا کہ آج اگر آقا علیہ السلام کے بات کی سطح یہ ہے تو ہمیں ذرا اس سطح سے کم رہ کے بات کرنا ہوگی. حضور تو خاموش ہیں، ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آج آقا علیہ السلام کے بات کی سطح کیا ہوگی؟ ہم نے دل کے ذریعے خیال کیا، یہی ہے تقریبا زبان حال سے بولی بندے یہاں آ کر ہاتھ باندھ کر بیٹھ جا، اور بیٹھ کر میرے مصطفیٰ کے بولنے کا انتظار کر. جب میرا مصطفیٰ بولے لب کھولے، اگر اس کے بعد کی سطح یہ ہو تو پھر تیری آواز کی سطح یہ نہیں، پھر یہ ہونی چاہیے. یعنی آواز بھی اونچی نہ ہو اور بات کرنے میں تم نے پہل بھی نہیں کرنی ہے، کیونکہ رب کو مصطفیٰ سے پہل کرنا گوارا نہیں ہے. دیکھو کبھی آپ نے سوچا عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، فجر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے، اذان فجر ہو جائے سوائے دو سنتوں کے اور نفل نہیں پڑھے جا سکتے؟ کیوں نہیں پڑھے جا سکتے؟ سوچنے کی بات یہ ہے اذان فجر کے بعد سوائے فجر کی دو سنتوں کے اور کوئی سنت اور کوئی نوافل نہیں پڑھ سکتے؟ فرض پڑھ سکتے ہیں، نفل نہیں پڑھ سکتے. نماز فجر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، عصر کی نماز کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے. کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ آپ پوچھیے علماء سے، اس لیے نہیں پڑھ سکتے کہ یہ وہ اوقات ہیں جن اوقات میں مصطفیٰ نے نفل نہیں پڑھے تھے. جو پڑھنا چاہے گا وہ گویا کہ مصطفیٰ سے پہل کرنا چاہے گا، آگے بڑھنا چاہے گا، اور رب کو مصطفیٰ سے پہل کرنا گوارا نہیں ہے، پسند نہیں ہے. مصطفیٰ سے پہل کرنا رب کو گوارا نہیں ہے. عید قربان تھی، اور عید قربان کے دن سب سے افضل عبادت کون سی ہوتی ہے؟ قربانی کرنا. قربانی کرنا، ایک شخص نے قربانی کر لی اور مصطفیٰ سے پہلے قربانی کر لی. وہی آ گئی میرے مصطفیٰ اس کو بتا دو اس کی قربانی جو ہے اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو گئی ہے. ارے تعالیٰ کیوں مردود ہو گئی؟ اس لیے کہ اس نے مصطفیٰ سے پہل کر لی ہے، اور مصطفیٰ سے پہل کرنا رب کو گوارا نہیں ہے. لا ترفعوا اصواتکم، تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہ ہو، اور تم بات کرنے میں میرے مصطفیٰ سے پہل نہ کرنا. پھر دیکھو یہ جو لا ترفعوا اصواتکم ہے کہ تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہ ہو. اس آیت میں اللہ پاک نے حضور کی ذات کا ادب بیان نہیں کیا. یہ نہیں کہا کہ میرے مصطفیٰ کی ذات کا یہ مقام ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات کی یہ عزت ہے، میرے مصطفیٰ کی ذات کی یہ عظمت ہے. ذات کی عزت تکریم تعظیم بیان نہیں کی. کیا بیان کیا ہے؟ حضور کی آواز کا ادب. میرے مصطفیٰ کی آواز کا لوگو ادب یہ ہے کہ تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہ ہو. اندازہ کیجئے بھائیو، سوچنے کی بات یہ ہے جس رب کی نگاہ میں مصطفیٰ کی آواز کا اتنا اونچا مقام، اس رب کی نگاہ میں نہ جانے مصطفیٰ کی ذات کا کتنا اونچا مقام ہوگا. اور پھر دیکھو
لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچا نہ کرنا. یہاں یہ بات کر دی، دو باتیں کر دی، آواز بھی اونچی نہ ہو اور ساتھ بات کرنے میں پہل بھی نہ کرنا. اور آگے فرمایا لا تجہروا لہ بالقول، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جانے والوں تم نے وہاں پہنچ کر میرے مصطفیٰ کو بلانا بھی تو ہوگا، تو بات چیت بھی تو کرنا ہوگی، ندا کرنا ہوگی، پکارنا ہوگا. یہ نہیں کہا کہ پکارنا تو منع ہے، اللہ کو پکارا کرو، کسی اور کو پکار نہیں سکتے. یہاں یہ بات نہیں، کیا کہا بلا تجہروا لہ بالقول، میرے مصطفیٰ کو جا کے بلانا، ندا کرنا، پکارنا، مگر ایسے مت پکارنا جیسے تم ایرا غیرہ کو پکارتے ہو. تم نے کہا حاجی صاحب، آیت کریمہ آ گئی، خبردار جیسے تم نے حاجی صاحب کو بلا دیا ہے میرے مصطفیٰ کو ایسے مت بلانا. تم نے کہا علامہ صاحب، آیت کریمہ آئی، خبردار جیسے تم نے علامہ صاحب کو بلا دیا میرے مصطفیٰ کو ایسے مت بلانا. اچھا باری تعالیٰ حضور کو ندا تو کر سکتے ہیں، پکار تو ہم سکتے ہیں، نام لے کے پکار لیں، نام لے کے بلا لیں، یا محمد کہہ لیں، یا محمد کہہ کے پکار لیں. آیت کریمہ آئی، پھر پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لو، کسی ایک مقام پر میرے رب ہو کر مصطفیٰ کو یا محمد نہیں کہا، نہیں کہا. حالانکہ دیکھیے یہی قرآن ہے، آدم کو بلایا تو کہا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، یا آدم کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو. آدم کو یا آدم کہا، اور کئی دفعہ کہا. نوح علیہ السلام کو بلایا تو کہا یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ بیٹا تیری اہل میں سے نہیں ہے، یا نوح کہا. زکریا علیہ السلام کو یا زکریا کہا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں ایک تجھے بیٹا دیں گے جس کا نام یحییٰ رکھنا. یحییٰ علیہ السلام کو بلایا، کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوۃ، اے یحییٰ اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے. یا یحییٰ کہا. موسیٰ علیہ السلام کو آواز دے تو کہا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ کہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے. عیسیٰ علیہ السلام سے کہا یا عیسیٰ انی متوفیک، میں تجھے کمال مقصود تک پہنچانے والا ہوں. یا عیسیٰ کہا. ہر نبی کو ذاتی نام کے ساتھ بلایا، ذاتی نام کے ساتھ آواز دی، ذاتی نام کے ساتھ پکارا. مگر پورا قرآن پڑھ کے دیکھ لیجیے کسی ایک مقام پر بھی مصطفیٰ کو یا محمد نہیں کہا. حضور کو جب بھی اللہ پاک نے بلایا کبھی کہا یاسین، کبھی کہا تاسین، کبھی کہا والضحیٰ، کبھی کہا لم نشرح، کبھی کہا یا ایھا المزمل، کبھی کہا یا ایھا المدثر. صفات کے ساتھ، اوصاف کے ساتھ، کمالات کے ساتھ مصطفیٰ کو پکارا. ارے بندو جب رب رب ہو کر مصطفیٰ کو ذاتی نام کے ساتھ نہیں بلاتا تم ہوتے کون ہو میرے مصطفیٰ کو ذاتی نام کے ساتھ بلانے والے. ذاتی نام کے ساتھ یا محمد ہم لوگ نہیں کہہ سکتے. اب یہاں ایک سوال کا جواب ہی دیتا جاؤں کہ جنہوں کے ہو سکتا سوال آ چکا ہو کہ بعض اوقات ہم لوگ مسجدوں کے اندر بھی لکھتے ہیں یا محمد، لکھتے ہیں نا، یا اسی طریقے سے حدیث پاک میں بھی کے اندر بھی موجود ہے کہ صحابہ کرام غزوات میں، جنگوں میں آقا علیہ السلام کا نام بولا تھا یا محمدہ، یا محمدہ ایسے بلاتے تھے، ذاتی نام کے ساتھ بلاتے تھے. تو آپ کہہ رہے منع ہے، اللہ پاک نے بلایا نہیں، تو آپ یہ تو یہاں جائز ہے. یاد رکھ لیں لفظ محمد کی دو حیثیتیں، لفظ محمد کی حدیث صاحب دو حیثیتیں. ایک تو یہ ہے کہ یہ حضور کا ذاتی نام ہے، آقا علیہ السلام کا کیا ہے ذاتی نام ہے. ذاتی نام جب کسی کا ہو تو بڑے کو چھوٹا ذاتی نام کے ساتھ اگر بلائے تو بڑے کی بے ادبی ہوتی ہے، بڑے کی توہین ہو جاتی ہے. والد کو اگر بیٹا جو ہے اس کا نام لے کے بلائے گا تو والد کی توہین ہو جائے گی نا. ذاتی نام ہونے کے اعتبار سے ہم حضور کو یا محمد نہیں کہہ سکتے، یا محمد کہہ کر نہیں بلا سکتے. ہاں ایک محمد کی حیثیت دوسری ہے، وہ کیا ہے یہ صفاتی نام بھی ہے. محمد کا معنی ہے وہ ذات، وہ ہستی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو. یا محمد جب ہم کہیں گے اس کا معنی کیا ہوگا، اے وہ شخصیت، اے وہ ہستی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے. پھر اس کا معنی یہ بن جائے گا. اس معنی کے اعتبار سے یا محمد لکھنا بھی جائز ہے، اور اس معنی کے اعتبار سے یا محمد پکارنا بھی کہا ہے درست ہے. تو اگر ذاتی نام کے اعتبار سے حضور کو ہم یا محمد نہیں کہہ سکتے. پھر دیکھو دیگر قومیں، نوح علیہ السلام کی قوم جب نوح علیہ السلام کا آواز دیتی تو کیا کہتی یا نوح. موسیٰ علیہ السلام کی قوم موسیٰ علیہ السلام کو بلاتے کہتے یا موسیٰ. عیسیٰ علیہ السلام کی امت عیسیٰ علیہ السلام کو بلاتے کہتے یا عیسیٰ.
ہر نبی کی قوم، امت اور ملت اپنے پیغمبر کو، رسول کو ذاتی نام کے ساتھ بلاتی رہی، ذاتی نام کے ساتھ ندا کرتی رہی، ذاتی نام کے ساتھ پکارتی رہی، مگر جب باری آئی تاجدار کائنات علیہ السلام کی امت کی، اللہ پاک نے فرمایا لا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، خبردار اے امت محمدیہ میرے مصطفیٰ کو ذاتی نام کے ساتھ مت بلانا۔ خود بھی نہیں بلایا اور قوم کو، امت کو بلانے بھی نہیں دیا۔ پھر سوال ہوا باری تعالیٰ چلو حضور کو ہم یا محمد نہیں کہہ سکتے، حضور کی توہین ہو جائے گی، ابا جان کہہ لیں، ابا جان کہہ لیں۔ ہمارے یہاں لفظ جو ہے ابا جان کا لفظ بڑا ادب کا لفظ ہے۔ جب کسی کی ہم بہت زیادہ تعظیم کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ آپ تو میرے باپ جیسے ہیں، آپ تو میرے باپ کی طرح ہیں، آپ تو میرے ابا جان جیسے ہیں۔ حضور کو ابا جان کہہ لیں، اللہ پاک کی طرف سے تکریم آئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم، خبردار میرے مصطفیٰ کو ابا جان بھی نہ کہنا۔ ابا جان بھی دیکھو پیر و مرشد کیا ہوتا ہے، اپنے مریدوں کا باپ ہوتا ہے، روحانی باپ ہوتا ہے، استاد شاگردوں کا روحانی باپ ہوتا ہے، نبی پیغمبر امت کا روحانی باپ ہوتا ہے۔ اور پھر ازواج امہاتکم، ان کی ازواج تمہاری مائیں ہیں، اور ماں کا شوہر بھی کیا ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے۔ مگر اللہ پاک نے فرمایا ان کو ابا جان نہ کہنا، ان کو تم ابا جان نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ اس لیے ابا جان تم بھی ہوتے ہو، ایک بچہ تمہیں کہے ابا جان اور تم میرے مصطفیٰ سے کہو ابا جان، تو ابا جان کہنے میں باہم تصابی آئے گا، ایک جیسے ہونے کا خیال ہے، وہ بھی ابا جان ہے، یہ بھی ابا جان ہے، ایک جیسے ہونے کا خیال آئے گا۔ اللہ پاک نے فرما دو گو ابا جان کا لفظ جو ہے اگرچہ ادب کا لفظ ہے مگر اس کے اندر کیا ہے، باہم تصابی ہے، ایک جیسے ہونے کا خیال آتا ہے۔ مجھے مصطفیٰ کی ذات کے لیے یہ لفظ بھی کبھارا نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں او جی رسول پاک کو اللہ پاک نے عظمت دے دی، فضیلت دے دی، وہ ہمارے بڑے بھائی، ہم چھوٹے بھائی۔ ارے ظالمو، تمہاری کتابیں، تمہارا علم، قیامت کے دن اللہ پاک تمہارے پوچھے پر مارے گا، کہے گا ظالمو میں تو مصطفیٰ کی ذات کے لیے ابا جان کا لفظ پسند نہیں کرتا تھا اور تم بھائی جان کہتے تھے۔ تو باری تعالیٰ پھر ہم حضور کو کیسے بلائیں؟ اللہ پاک نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، میرے مصطفیٰ کو بلانے والوں، ندا کرنے والوں، ندا کر سکتے ہو مگر ان کو یا محمد نہ کہنا، ان کو بھائی جان نہ کہنا، ان کو ابا جان نہ کہنا، تو کیسے بلائیں؟ کہنا فرمایا ولکن رسول اللہ، بلانا ہو تو کہنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہنا۔ اچھا باری تعالیٰ اگر کوئی اپنی آواز مصطفیٰ کی آواز سے اونچی کر لے، یا کوئی مصطفیٰ علیہ السلام کو ایسے بلائے جیسے ایرا غیرہ کو بلایا جاتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ اس کا جواب دیا فرمایا انت حبط اعمالکم، اگر تم نے یہ بیعت بھی کر لی، میرے مصطفیٰ کو ایسے بلایا جیسے عاموں کو بلایا جاتا ہے، یا تمہاری آواز میرے مصطفیٰ کی آواز سے اگر اونچی ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ انت حبط اعمالکم، حتیٰ کہ تمہارا ایمان بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، وانتم لا تشعرون، اور تم سے تمہارا شعور، تمہاری عقل بھی چھین لی جائے گی۔ سامعین محترم، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے۔ آپ لوگ بڑے سمجھدار لوگ، بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، قاعدہ یہ تو جانتے ہیں ایک قصور ہو، ایک جرم ہو تو سزا بھی ایک ہوتی ہے، ایک جرم ہو تو سزا بھی ایک ہوتی ہے، جرم دو ہوں تو سزائیں بھی دو ہوتی ہیں، ایسا ہوتا ہے نا۔ اب مجرم نے جرم کون سا کیا؟ حضور کی گستاخی کر دی، کیسے؟ آواز اونچی کر بیٹھا، یا مصطفیٰ کو ایسے بلا بیٹھا جیسے ایرا غیرہ کو بلایا جاتا ہے، گستاخی ہوگی۔ ایک جرم کیا تو سزا تو پھر ایک ہونی چاہیے تھی، ایک سزا ہونی چاہیے تھی، مگر قرآن بیان کر رہا ہے مصطفیٰ کی گستاخی کرنے والوں، اگر تم حضور کی گستاخی کرو گے بے شک یہ جرم ایک ہوگا مگر اس کی سزائیں دو ہوں گی۔ سزائیں کتنی ہوں گی؟ دو۔ کون سی دو سزائیں؟ تمہارے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور وانتم لا تشعرون، اور تم سے تمہارا شعور، تمہاری عقل بھی چھین لی جائے گی۔ سزائیں دو کیوں؟ گستاخ مصطفیٰ کی سزا حد سے بڑھ کر کیوں ہے؟ آج لوگ آپ سوال کرتے ہیں نا بھئی ہر ایک کی توبہ قابل قبول ہے، تو گستاخ مصطفیٰ کی توبہ قابل قبول کیوں نہیں؟ لوگ سوالات کرتے ہیں نا، مصطفیٰ کے گستاخ کی سزا حد سے بڑھ کر کیوں ہے؟ اللہ سے پوچھو۔ اللہ پاک نے کہا گستاخ مصطفیٰ کی جو گستاخی کر لے گا، اگر ایک جرم کیا ہوگا سزا حد سے بڑھ کر ہوگی،
اور ادھر کتنی ان تحبط اعمالکم، تمہارے سارے اعمال تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، فانتم لا تشعرون، اور اس کے ساتھ ساتھ تم سے تمہاری عقل تمہارا شعور بھی چھین لیا جائے گا، تاکہ شعور نہیں رہے گا تو توبہ بھی نہیں کر سکے گا۔ گستاخ مصطفیٰ کی سزا حد سے بڑھ کر کیوں ہے؟ پھر دیکھو ہمارے یہاں قاعدہ ہے، اگر مجرم جو ہے اپنے جرم کی سزا دنیا میں پالے گا تو پھر آخرت میں سزا نہیں ہوگی۔ بس سارے کا تو بختہ ہو دیا ہوگا، رب جی نے کہا چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو اس کے ہاتھ کاٹ دو، جب تم یہ ہاتھ کاٹ دو گے تو پھر کیا ہوگا؟ جزاء بما کسب نکالا من اللہ، یہی سزا اس کی کل ہوگی۔ یعنی اگر دنیا میں ہاتھ کٹ جائے گا تو پھر آخرت میں چور کو پھر سزا نہیں دی جائے گی۔ جو مجرم اپنے جرم کی سزا دنیا میں پالے گا آخرت میں پھر سزا سے بچ جائے گا، یعنی یہ قاعدہ ہے۔ مگر یہاں دیکھیے اللہ پاک نے فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ میرے مصطفیٰ کی گستاخی کرتے ہیں ان کی سزا دنیا کے اندر بھی ہوگی اور آخرت کے اندر بھی ہوگی۔ باری تعالیٰ گستاخ مصطفیٰ کی سزا حد سے بڑھ کر کیوں ہے؟ مجرم اگر جرم کی سزا دنیا میں پالے آخرت میں سزا نہیں ہونی چاہیے، یہاں دنیا کے اندر بھی سزا ہے آخرت میں بھی سزا ہوگی، ایسا کیوں؟ سوال پیدا ہوا نا، اس کا جواب یہی ہے تقریبا سبحان ہاتھ سے بندے تو یہ پوچھتا ہے کہ گستاخ مصطفیٰ کی سزا حد سے بڑھ کر کیوں ہے؟ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ کا فرمان ہے وَتُوَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اس نبی کا ادب کرنا، تُوَزِّرُوهُ، تُوَزِّرُوهُ یہ تعزیر سے بنا ہے، اور امام مبرد نحوی لغت کے امام ہیں فرماتے ہیں تعزیر کا معنی ہوتا ہے حد سے بڑھ کر ادب کرنا۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگو تم نے سنا نہیں، میں نے یہ کہا تھا اس نبی کا ادب کرنا حد سے بڑھ کر ادب کرنا، حد سے بڑھ کر ادب کرنا، چونکہ اس نبی کا ادب کیا تھا؟ حد سے بڑھ کر تھا، اور گستاخ نے اس ادب کا چونکہ لحاظ نہیں کیا اس لیے پھر اس کو سزا بھی حد سے بڑھ کر دی گئی ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہر ایک کے لیے کوئی نہ کوئی حق ہوتی ہے۔ استاذ کا ادب ایک حد کے اندر ہوتا ہے، والدین کا ادب ایک حد کے اندر ہوتا ہے، پیر مرشد کا ادب ایک حد کے اندر ہوتا ہے۔ ہر ایک کا ادب بنتا ہی کب ہے؟ جب حد کے اندر رہے، مگر مصطفیٰ کا ادب اگر حد کے اندر رہ کر کیا جائے مصطفیٰ کی بیعت بھی بن جاتی ہے۔ مصطفیٰ کا ادب بنتا ہی تب ہے جب حد کراس کر لی جائے۔ آپ کہیں گے عجیب بات ہے، مصطفیٰ کا ادب حد سے بڑھ کر کیا جائے، یہ کہاں کی بات ہے؟ اس پر کیا ثبوت ہے؟ ذرا دیکھیے، عروہ بن مسعود صحابی رسول ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، فتح مکہ کے موقع پر جب صلح حدیبیہ ہوئی ان کو جاسوس بنا کے بھیجا گیا تاکہ معلوم کر کے آؤ کہ آقا علیہ السلام حدیبیہ کے مقام پر 1400-1500 صحابہ کرام کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کے پاس کون سا اسلحہ ہے، کتنی تعداد ہے، کیا صورتحال ہے؟ یہ کافروں کی طرف سے، چونکہ بھی کافر تھی، جاسوس بن کر آئے اور جاسوسی کر کے واپس جا پہنچے۔ کفار نے کہا، قریشی مکہ نے کہا بتا کیا جاسوسی کر کے آیا ہے، ان کی کیا تعداد ہے، کیا صورتحال ہے، کیا زمانے جنگ ہے، کتنی تیاری ہے، وہ کیسے بیٹھے ہیں؟ آگے سے عروہ بن مسعود ابھی کافر تھے، بعد میں صحابی بنے تھے، یہ واقعہ بیان کیا، فرمانے لگے واللہ ما رأیت مالکا قط یعظمہ ما یعظمہ اصحاب محمد محمدا۔ دیکھا بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں گیا ہوں، جتنا ادب و احترام مصطفیٰ کے صحابہ کو مصطفیٰ کا کرتے ہوئے میں نے دیکھا ہے، اتنا ادب و احترام میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کا بھی ہوتا ہوگا نہیں دیکھا ہے۔ کس طرح ادب دیکھا تو نے؟ عروہ نے کہا اگر مسلمانوں کا نبی خطاب کرتا تھا ان کی گردنیں جھک جاتی، یوں بیٹھتے جیسے سروں کے اوپر آ کے پرندے بیٹھ گئے۔ اگر مسلمانوں کا نبی آواز دیتا وہ دیوانہ وار بھاگ کھڑے ہوتے۔ اگر مسلمانوں کا پیغمبر جھکتا تھا تو ان کے تھوک کو نیچے نہیں کرنے دیتے، اپنے ہاتھوں پر لے کر چہرے پر مل لیتے۔ ارے نادانو، یعنی اس نے کہا کہ وہ جو اپنے نبی کا تھوک نیچے نہیں کرنے دیتے وہ اپنے نبی کا خون کیسے نیچے کرنے دیتے؟ اب مجھے ذرا آپ بتائیے، کسی کے تھوک کو اپنے چہرے پر ملنا یہ ادب حد کے اندر ہے یا حد سے بڑھ کر ہے؟ ذرا بتائیے، حد سے بڑھ کر ہے۔ کسی کے تھوک کو اپنے ہنڈیا میں ڈلوا لینا، اپنے گھندے ہوئے آٹے میں ڈلوا لینا،
اپنے پانی کے اندر ڈلوا لینا. بتاؤ یہ ادب ہاتھ کے اندر ہے یا ہاتھ سے بڑھ کر ہے؟ ہاتھ سے بڑھ کر ہر ایک ادب ہاتھ کے اندر ہے، مگر مصطفیٰ کا ادب بنتا ہی تب ہے جب حد کراس کر لیتا. اللہ پاک نے فرمایا لوگو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تمہاری آوازیں میرے مصطفیٰ کی آواز سے اونچی نہ ہو، اور میرے مصطفیٰ کو ایسے مت بلانا جیسے تم ایک دوسرے کو بلاتے پھرتے ہو. اور اگر تم نے یہ پیروی کر دی تو پھر کیا ہوگا؟ تمہارے سارے اعمال حتیٰ کہ تمہارا ایمان بھی تباہ و برباد ہو جائے گا. فَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، اور تمہیں اس تباہی و بربادی کی خبر بھی نہیں ہوگی، یعنی تم سے تمہاری عقل اور تمہارا شعور بھی چھین لیا جائے گا. بھائیو ایمان کا مرکز مصطفیٰ کی ذات ہے، ایمان کا منبع مصطفیٰ کی ذات ہے. اسی کا ایمان سلامت رہے گا جس کا تعلق ذات مصطفیٰ کے ساتھ قائم رہے گا. جو چاہے مصطفیٰ سے تو تعلق ختم ہو جائے بس خدا سے بچ جائے وہ پاگل ہے اور مغالطے میں ہے. خدا تک جب بھی کسی کی رسائی ہوئی وہ بات تو پہلے مصطفیٰ کی ہوئی. جو مصطفیٰ کا ہے خدا اسی کا ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں وہ خدا کا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک مرحوم ملک محمد اسلم صاحب کو جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. ان کے صاحبزادگان کو گھر والوں کو اللہ پاک صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.